متخذ اللہ تعالی نے نہیں کیا من ولدن کوئی بھی بیٹا، خدا نے نہیں کیا بیٹا. ایک ہوتا ہے بنانا، ایک ہوتا ہے کرنا. اردو ترجمہ جو ہے اس کو اگر ہم اردو میں الفاظ کو استعمال کریں گے تو دونوں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا نا. بظاہر تو بنانا کرنا کوئی فرق نہیں ہے، بیٹا بنا لیا، لیکن ذرا سا بھی آپ سوچیں تو ایک ہے بنانا اور ایک ہے کرنا. تو اگر اس کا ہم ترجمہ یہ کر لیں کہ متخذ اللہ من ولدن، اللہ تعالی نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، تو بات تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ زور پیدا نہیں ہوتا جو خدا دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ صاف صاف نفی کرتا ہے کہ کوئی بیٹا اس نے نہیں بنایا. بنانے اور کرنے میں فرق یہ ہے کہ بڑی آسان سی مثال ہے کہ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو اپنا شوہر بنا لیا، تو بنانے کا مطلب یہ کہ نکاح ہو گیا ہوگا، شادی ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، سمپلی بات ٹھیک ہے. اور ایک ہے کیونکہ کہتا ہے کہ اس نے فلاں کو اپنا فلاں نے شوہر کر لیا ہے. تو جو کرنا ہے اردو میں یہ مشکوک ہو جاتا ہے محاورہ کہ فلاں نے قسم کر لیا. یہ بولتے ہیں نا مذمت کے موقع پہ، بڑا مشہور محاورہ ہے کہ نانی نے قسم کیا، تو اس نے کہا برا کیا، اس نے کہا کر کے چھوڑ دیا، اس نے کہا اور برا کیا. تو کرنا وہ جو ہے نا مذمت کا پہلو لیے ہوئے. تو اس لیے ترجمہ جو بڑے اچھے لوگ ہیں انہوں نے کیا کہ متخذ اللہ من ولدن، اللہ تعالی نے ہرگز بیٹا نہیں کیا. کیونکہ اگر بیٹا کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی ذات میں کوئی کمزوری ہے، اسی لیے تو اس نے اپنا نائب کوئی مقرر کر لیا. تو یہ تہمت اور الزام اللہ پر آتا ہے علیہ باللہ. فلاں نے قسم کر لیا تو اس کا مطلب ہے لڑکی کا کردار مشکوک ہے. تو اللہ نے بیٹا کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کردار علیہ باللہ، اس کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کی صفات عالیہ پر زد پڑتی ہے اس جملے کی جا کے کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ اس نے ایک بیٹا کر لیا، کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا. یہ زور پڑتا ہے اس ترجمے سے متخذ اللہ من ولدن. اللہ نے کہا ہرگز اس نے کوئی بیٹا نہیں کیا. اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی طاقت بے انتہا، اس کے اختیارات اس کی کوئی حد نہیں ہے، علم اس کا کامل، قدرت اس کی وسیع، اور وہ ذات ہر عیب سے مبرہ اور ہر عیب سے پاک. اسے کیا پڑی ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں کیا، بیٹا نہیں بنایا. وما کان معہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ ہے من الہ، کوئی بھی الہ، کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ نہیں ہے کہ کسی کا حکم چلے. وما کان معہ، اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے من الہ، کوئی حاکم، کوئی ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کے اس کا بھی حکم چلے. اور اگر ایسا ہوتا اذن، جب کا مطلب اگر ایسے ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اذن پھر. تو پھر کا جو لفظ ہے اس کا اردو میں بھی آپ دیکھیں تو وہ چاہتا ہے پہلے کوئی سینٹینس ہو، پہلے کوئی جملہ ہو کہ پھر یہ ہوا، میں گیا تھا پھر میں نے یہ کام کیا. تو پھر کا جو لفظ ہے یہ پہلے چاہتا ہے کوئی جملہ ہو. جب کا لفظ جو ہے یہ چاہتا ہے پہلے کوئی جملہ ہو. آپ جائیں گے جبھی یہ کام ہوگا. تو جب کا لفظ یہ چاہتا ہے. تو اذن کا مطلب تو ہوا جب. وما کان معہ، اور نہیں ہے من الہ، اس کے ساتھ کوئی بھی حاکم. اذن جب، اگر یعنی ہوتا تو جب کیا ہوتا؟ لذہب، لے کے چل دیتا، کل الہ، ہر ایک حاکم، بما خلق، ایک تو جو چیز اس نے پیدا کی ہے نا وہ لے کے چل دیتا. اس کائنات میں اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہر خدا اپنے اپنے آسمان لے کے الگ ہو جاتا، ہر خدا اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا، ہر خدا اپنی اپنی زمین لے کے الگ ہو جاتا. تو پتہ کیسے چلتا کہ یہ کون سا خدا ہے، کس خدا نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ اللہ نے بالکل عقلی مثال دے دی. یہ وہی چیز ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر اس نے مزید دو اضافے کیے ہیں. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو زمین اور آسمان دونوں تباہ ہو جاتے. اور وہ بڑی دلچسپ بحث تھی فلسفے کی.
کہ کیسے تباہ ہو جاتے دونوں. تو منطقی لوگ جو کہتے ہیں وہاں پہ بیان ہو گیا تھا. اب یہ اسی کے متعلق دو باتیں اور بھی فرما دی کہ اگر اس زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے وہ اپنی تخلیق الگ کر لیتا، اپنی مخلوق الگ کر لیتا. اس کی مخلوق الگ ہو جاتی، اس کی مخلوق الگ ہو جاتی. ایک چیز وَلَعَلَا، اور چڑھ دوڑتے بعضهم علی بعض، بعض خدا بعض خداؤں پر. یہ تو آپس میں لڑتے رہتے. یہ تو ایسے ہو جاتا کہ یہ سارے خدا آپس میں لڑتے. تو اللہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ذرا سوچو تو، اگر یہ سارے خدا آپس میں لڑتے تو آخر ایک غالب آتا نا. جب ایک غالب آ جاتا تو وہ وہی توحید کی بات پھر آ جاتی کہ خدا ایک ہی ہے. یہ سارے آپس میں لڑتے تو اس کا مطلب ہے سارے ہی کمزور تھے. جب سارے ہی کمزور تھے تو کوئی بھی خدا ہونے کے قابل نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالی نے عقلی دلیل سے سمجھایا ہے، اور یہ عقلی دلائل ایسے ہیں جس کا رد کبھی نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اذا لذهب كل اله بما خلق، وہ ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا. یہ کائنات تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد جو لڑائیاں ہوتی، ایک خدا دوسری کی خدائی کو تباہ کرتا، دوسرا پہلے کی خدائی کو تباہ کرتا، تو یہ سارے کے سارے تو محتاج ہوتے اور محتاج خدا نہیں ہوتا. اسی لیے جتنے مشرک ہیں، جتنے شرک کرنے والے ہیں، ان سب کا بیسک لٹریچر پڑھے نا تو پتا چلتا ہے کہ آپس میں ان کے خدا لڑتے رہے. فلاں دیوتا نے فلاں پہ چڑھائی کر دی تھی، فلاں دیوی فلاں دیوتا کے پاس چلی گئی تھی، پھر اس سے جا کر اس کی منتیں کی، پھر دوسرا خدا غالب آ گیا. ہندوؤں کے یہاں جتنی میتھالوجی ہے وہ سب میں یہی، مصر والوں میں بھی یہی، یونان والوں میں بھی یہی. فلاں ستارہ فلاں جگہ سے چلتا ہے، دوسرا ستارہ اگر آ جائے تو اس کی نظر پڑ جاتی ہے، اس کی نظر جب پڑتی ہے تو پہلے کا عمل رک جاتا ہے. فلاں دیوی جو دولت دیتی ہے اس کے مقابلے میں خون خار ایک اور دیوی آ جاتی ہے. جب وہ خون خار دیوی خون کی ہوتی ہے وہ اس کی دولت کو ختم کر کے اس آدمی کو تباہ کر دیتی ہے. یہ ہے وہ چیز لعلا بعضهم علی بعض. اللہ نے فرمایا یہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے، ایک دوسرے پہ خدا چڑھ دوڑتے. اگر اس کائنات میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ ہوتا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اما یصفون، جو کچھ کے لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں، جو بےہودہ باتیں لوگ کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہر ایک سے پاک. مرحوم رحمت اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات کہی ہے، کمال کیا ہے انہوں نے. ایک جملہ تو شعر تو پورا مثنوی میں ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کردم امرتا سودے کنم، ہم نے اس دنیا کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہمارا کوئی فائدہ ہے، ہم نے کوئی تجارت کرنی تھی، ہم نے کوئی نفع کمانا تھا، کوئی پیسے ہمارے پاس کم ہو گئے تھے اس لیے ہم نے دنیا کو بنایا، اس لیے نہیں. بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، ہم نے دنیا کو اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ان پر اپنی مہربانی کا اظہار کریں، اپنی صفات کا اظہار کریں. من نہ کردم پاک تسبیح شان، اور میری ذات ایسی ہے کہ لوگ جو تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں وہ کوئی مجھے پاک نہیں کرتے. یہ تسبیحاں پڑھنا ان کو خود پاک کرتا ہے، وہ مجھے کچھ نہیں پاکی سے حاصل ہوتا. یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ نے کہا کہ مجھے اس سے کیا پاکی حاصل ہونی ہے تمہارے کہنے سے، میں خود ہی پاک ہوں. یہ جو تم پڑھتے رہتے ہو اس سے خود تم پاک ہوتے ہو، اپنے گناہوں کا کچھ مداوع کرتے ہو، باقی میری کائنات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. من نہ کردم پاک از تسبیح شان، میں لوگوں کی تسبیحاں پڑھنے سے پاک نہیں ہوا کرتا، میں تو خود ہی پاک ہوں. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، بڑی ہی بلند و بالا ہے، پاک ہے اللہ کی ذات جو کچھ کے لوگ اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں. کوئی بیٹوں کی بات کرتا ہے، کوئی فرشتے بیٹیوں کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے اور خدا بھی ہیں، کوئی دولت کی دیوی الگ کر لیتا ہے، کوئی عزت کی دیوی الگ کر لیتا ہے. جنگوں میں جب لڑتے تھے تو وہاں بھی خاص خاص خدا تھے جو ان کی مدد کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کو جواب دو، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے احد کے آخر پر کہا جب انہوں نے پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہو، کوئی جواب نہ دینا. پھر اسے کہا وہ بکر ہیں، پھر عمر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہو رضی اللہ عنہما، وہ چپ رہے. اور پھر اس نے کہا کہ اعلیٰ حبل، حبل کی جے، حبل کی مدد سے آج ہم تم لوگوں پر غالب آ گئے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تم جواب دو. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے کہا، ان کا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، اللہ کی ذات ہے جس کے قبضے میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے ان کے ہاں خدا بھی بہت سے تھے اور سب محتاج تھے ایک دوسرے کے. تو جب سب محتاج ٹھہرے تو خدا تو ہونا ہی وہ چاہیے جس میں کوئی عیب نہ ہو. تو سارے کے سارے معیوب ہو گئے نا، سب عیب والے ہو گئے. اللہ نے فرمایا ہماری ذات بہت بلند و بالا ہے. بما یصفون، جو کچھ کے لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں، جتنے بھی گمان اس کے متعلق رکھتے ہیں، اللہ کی ذات بہت بلند و برتر ہے. اور اس کی ذات کا حال تو یہ ہے کہ عالم الغیب، وہ مکمل جاننے والا ہر اس چیز کو جو پسے پردہ ہے، غیب میں ہے، وہ شہادہ، اور ان چیزوں کو بھی جو کھلے ہوئے ہیں. شہادت اور غیب دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں. اصل تو یہ بات ہے 20ویں پارے میں آئے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے غیب کی بحث ارشاد فرمائی ہے، لیکن شہادت اور غیب ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے غیب ہیں، ہمارے لیے غیب نہیں، اور بہت سی چیزیں آپ کے لیے وہ غیب ہیں، ہمارے لیے نہیں، اور ہمارے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں. مثلا آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں، یہ میرے لیے ایک عالم غیب ہے، لیکن آپ کے لیے تو کچھ نہیں، آپ کے لیے تو عالم شہادت ہے، آپ کو پتا ہے کتنے کمرے ہیں. اور ہمارے یہاں کتنے کمرے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا، وہ آپ کا عالم غیب ہے. تو ہر انسان کی غیب اور شہادت مختلف ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ مخلوق کی غیب اور شہادت مختلف ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کو دیکھا، ان کے لیے وہ عالم شہادت ہو گیا سامنے. شہادت کا مطلب کھلی ہوئی چیز، اوپن آئیز سے جو چیز نظر آتی ہے، ان کے لیے وہ عالم شہادت ہو گیا. اور اس سے بکر اور اس سے عمر رضی اللہ عنہما کے لیے وہ عالم غیب تھا، کیونکہ انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے تو اعتبار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ. یہ جو عالم ہے جو ہم میں سے کسی کو نہیں دکھائی دیتا، وہی کا، آخرت کا، قبر کا، عذاب کا، جنت اور جہنم کا، اللہ کہتا ہے کہ اس کو بن دیکھے مانو. اس کا تقاضا یہ ہے. کافر کہتا ہے دیکھوں تو مانوں، وہ کہتے ہیں نا، دیکھے بغیر مانو، ہم پہ اعتبار کرو، ہم پہ اعتماد کرو، ہم نے جو اپنے نائب بھیجے ہیں انہیں سچا سمجھو، جو ہمارا پیغام ہے، آخری پیغام یہ جو قرآن، اسے سچا سمجھو. وہ کہتا ہے نہیں، میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، اللہ تعالیٰ اسے دکھاتے نہیں. وہ کہتے ہیں جب دیکھو گے تو پھر تمہارے لیے اس کا فائدہ کیا. تو اس لیے عالم غیب اور شہادت یہ دونوں ہمارے آپ کے اعتبار سے ہیں، اللہ کے لیے تو ساری چیزیں یکساں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز غیب اور کیا چیز شہادت، وہ تو سب کا سب اس کے سامنے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدے کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ الآن کما کان، اللہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسا اس کائنات کے بننے سے بھی پہلے تھا اور جیسا اس کائنات کے بننے کے بعد بھی ہوگا. اس کی ذات میں کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اسے اب تک کا پتہ ہے کہ 2005 میں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا کہ 2010 میں کیا ہوگا. پھر انسان جب کوئی چیز بنائیں گے تو خدا کے علم میں آئے گی. یہ تو کفر کی باتیں ہیں علیہ باللہ. اور کئی ایک یونان کے فلسفی اسی میں تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ کلیات کو جانتا ہے، جزیات کو نہیں جانتا. خدا کو یہ تو پتا ہے کہ کیا چیز بننی ہے، لیکن اس کے اندر کیا کیا ہے خدا کو یہ نہیں پتا. اسے فلسفے سے ثابت کرتے تھے. اللہ نے ہمارے آپ کے حساب سے کہا کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ان چیزوں کی بھی جانتا ہے جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ ان چیزوں کی بھی جانتا ہے جو تمہارے لیے شہادت میں، ظاہر میں کھلی ہوئی ہیں. سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. تو جب وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اتنا غالب اس کا علم ہے، کوئی چیز اس سے کائنات کی چھپی ہوئی نہیں ہے. فتعالی، سو اللہ کی ذات بہت بلند ہے. اما یشرکون، ہر اس چیز سے جو شریک لوگ بتاتے ہیں. چیلنج ہے کہ تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو. جب جانتا نہیں ہے تو پھر اس سے نیکسٹ سٹیپ پھر نفع نقصان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے تو جاننا چاہیے نا، پھر ہی تو نفع اور نقصان کرے گا. ہم اسباب کے دائرے میں دیکھتے ہیں، بالکل ان اسباب میں جس میں انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹے مجھے پتا ہوتا، آپ نے فون کر دیا ہوتا تو میں آتا آپ کی مدد کرتا. دوست کہتا ہے تم نے بتایا ہوتا تو میں تمہارے پاس پہنچ جاتا.
اس کا مطلب ہے علم ہو اور علم کے بعد پھر نیکسٹ سٹیپ میں نفع اور نقصان ہوتا ہے. پتا ہوتا کہ آج چور آئے ہیں، مجھے اٹھایا ہوتا تو میں چوروں کا کچھ کرتا. یہی چیزیں پہلے علم اور علم کی بنیاد پر پھر نفع اور نقصان. اللہ اس لیے قرآن میں ہمیشہ اپنے علم پر زور بھی دیتا ہے اور غیروں کے علم کی نفی بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارے معبودوں کو کچھ پتا نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو نفع کیسا اور نقصان کیسا؟ اور ہمیں چونکہ سب کچھ پتا ہے اس لیے ہم نفع اور نقصان کے مالک ہیں. اس لیے فرمایا ہے کہ جو کچھ اللہ کے متعلق کہتے ہیں اگر اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو لڑ مر چکے ہوتے یہ سارے. ہم ہیں ایک اکیلے اور ہم ہی پاک ہیں اما یصفون، جو ہمارے متعلق یہ کہتے ہیں. آخر پہ 92 نمبر 91 میں فرمایا اما یصفون اور 92 میں فرما دیا اما یشرکون. دونوں چیزیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، جو کچھ اس کے متعلق بری جملے لوگ کہتے ہیں، اور اللہ تعالی کا علم کامل ہے تعالی اما یشرکون، اور جو یہ شرک کرتے ہیں خدا اس سے بہت بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے. ہمارے یہاں محاورے میں بولتے ہیں نا کہ چاند کا تھوکا منہ پہ آتا ہے، تو مطلب یہ کہ کوئی اوپر منہ کر کے چاند کی طرف اگر تھوکے تو تھوک لوٹ کے اسی کے منہ پر آئے گا، کیونکہ چاند تو اتنا بلند ہے کہ اس کے تک تھوک انسان کا کہاں پہنچنا ہے. اسی اعتبار سے یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اتنی بری بات کرتے ہیں کہ اللہ تک وہ پہنچے گی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں کو رد کرتا ہے. قل رب، اور آپ اللہ سے دعا مانگا کیجئے کہ اے پروردگار اما اگر ترینی، اللہ اگر تو دکھائے ما یوعدون، اس عذاب کو پروردگار تو اگر مجھے دکھا دے جس کا تو وعدہ کرتا ہے، جو ان کو وعدہ ملتا ہے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ قل رب اما ترینی، آپ یہ کہیے اللہ سے دعا مانگا کیجئے کہ اے پروردگار کبھی اگر تو مجھے دکھائے ما یوعدون، وہ عذاب جس سے انہیں ڈرایا گیا. یوعدون کے دونوں ترجمے کیے گئے، وعدہ کیا گیا یا ڈرایا گیا. اے پروردگار، اے رب اگر تو کبھی میری زندگی میں وہ عذاب بھیج دے جس کا وعدہ تو نے کافروں سے کیا ہے، اے میرے رب کبھی وہ عذاب آ جائے جس سے تو کافروں کو ڈراتا ہے. رب اے رب فلا تجعلنی، مت مجھے کرنا فی القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ مجھے نہ کرنا خدایا. خدا بندہ ان گناہگاروں کے ساتھ میرا حشر نہ کرنا. یعنی دنیا کی جو آفتیں ان پہ آنی ہیں، تیرا عذاب جو آنا ہے، اللہ اس آفت میں مجھے نہ شریک کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیے. یہ کمال ہے بندگی کا کہ اللہ نے سکھایا ہے کہ مجھ سے یوں مانگا کرو، اور ہر مومن کو بتایا ہے کہ دیکھو جب تم کافروں کے درمیان رہتے ہو، فاسق و فاجر گناہگاروں کے درمیان رہتے ہو، تو اللہ کا عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. خدا سے ڈرتے نہیں ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. ہمیشہ مجھ سے مانگتے رہو اور کہو کہ رب اما ترینی ما یوعدون، اے اللہ اگر وہ عذاب میری زندگی میں آ جائے جس کا آپ ان سے وعدہ فرما رہے ہیں، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اللہ ان ظالم قوموں کے ساتھ مجھے نہ کر. اے پروردگار اس ظالم قوم پر جو عذاب آئے گا اس آفت سے مجھے بچا کے رکھ. یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس کے ارد گرد کے ماحول میں برائیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہے حفاظت کی دعا کہ اللہ ان برائیوں میں، ان گناہوں میں، یہ جو گرد و پیش میں میرے ہو رہا ہے، خدایا کسی وقت بھی تیرا عذاب اس قوم پہ آ سکتا ہے، اللہ اس عذاب سے مجھے محفوظ رکھ. یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی گرفت کچھ پتہ نہیں ہوتا کب آ جائے. کوئی نہیں جانتا کہ خدا کس کو کس چیز میں پکڑ لے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کائنات میں جو قومیں ظلم کرتی ہیں ان قوموں کو خدا کہاں سے پکڑ لے، کیا کیا مصیبتیں آ جائیں. اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے جو عذاب ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان، بلکہ ضروری کیا انسانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، سارے آلات فیل ہو جاتے ہیں، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ذرا سا ایک جھٹکا لگتا ہے اور لاکھوں انسان ختم ہو جاتے ہیں. یہ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں جو سونامی آیا تھا یہ ایک جھٹکا ہی ہے جو اس دنیا میں لگا ہے. اب وہ اللہ کا عذاب ہے نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آدمی عبرت پکڑے، سوچے، ذرا سا جھٹکا لگا ہے اور دنیا میں لاکھوں انسان، اور کیا کیا تمنائیں ہوں گی ان کی. انسان تھے، جیتے تھے،
صبح کس حال میں اٹھے ہوں گے، کیا کیا سوچا ہوگا، آج مارکیٹ جاؤں گا، یہ چیز خریدوں گا، یہ چیز لانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بچے بڑے کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور پتہ نہیں چلا صبح یہ سوچ رہے تھے اور شام تک لاشوں کا پتہ نہیں چلا کہ لاشیں کہاں گئی، گھر مٹ گئے. ایسے آ جاتا ہے خدا کا عذاب. جب آتا ہے تو پھر کسی کو پتہ تھوڑا ہی چلتا ہے. اس لیے اللہ نے بتایا کہ آپ مجھ سے دعا مانگتے رہیے اور کہیے کہ اے پروردگار اگر وہ عذاب آ جائے جس سے تو نے کافروں کو ڈرایا ہے، جس کا تو نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے پروردگار ان ظالم قوموں کے ساتھ مجھے نہ میرا حشر نہ کرنا. اور یہ عذاب آئے گا ایک بار. حدیث میں جو آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر آئے گا بیت اللہ کو گرانے، اور آپ نے فرمایا جب وہ پہنچیں گے جدہ، اتریں گے اس ساحل پہ، اور آپ نے فرمایا وہ سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. تو ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان میں اور لوگ بھی تو ہوں گے جو نوکری کے لیے آئے ہوں گے. تو وہ تو بیت اللہ کو گرانے نہیں آئے تھے، وہ تو نوکری کے لیے آئے تھے. تو آپ نے فرمایا حشر ان کا الگ کیا جائے گا قیامت میں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ ختم کر دیے جائیں گے، انہیں بھی وہ عذاب پہنچے گا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور پھیلی ہوئی برائیوں سے حفاظت کی دعا مجھ سے مانگتے رہا کرو، اور کہو کہ اللہ اگر تو نے وہ عذاب میری زندگی میں بھیجنا ہی ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے پروردگار یہ جو گناہ گار ہیں نا، اے اللہ ان میں مجھے نہ شامل کرنا، ان گناہ گار لوگوں سے مجھے بچا کر رکھنا. اور ادفع باللتی، اور آپ درگزر کرتے رہیے، ہی احسن السیئہ، اور آپ بری بات کے جواب میں ادفع باللتی ہی احسن، آپ جی اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہاں ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اور ہم تو بلا شبہ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ آپ کو دکھا دیں مَا نَعِدُهُمْ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، لَقَادِرُونَ پوری قدرت ہے، ہم مکمل قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا وعدہ ہم نے کافروں سے کیا ہے. ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم ان کافروں کو وہ عذاب آپ کی زندگی میں دکھا سکتے ہیں. یا یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، جس عذاب سے ہم نے انہیں ڈرایا ہے ہم آپ کی زندگی میں وہ پورا دکھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دکھائیں تو آپ یہ وعدہ آپ یہ دعا مانگتے رہیے کہ اللہ اگر تو نے دکھانا ہے، اللہ اگر تو نے جس عذاب سے ڈرایا ہے وہ آنا ہی ہے، پروردگار مجھے محفوظ رکھ. یہ ہے عبدیت کا کمال، بندگی کا مقام یہ ہے کہ اللہ سے ان چیزوں کے لیے بھی پناہ مانگتا رہے جو کہیں دور ہیں، موہوم ہیں، جس کا بظاہر تصور بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی خدا کی پناہ مانگتا رہے. اور یہی وہ عبدیت کا کمال تھا کہ ان اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بشارتیں دی جنت کی، اس کے باوجود اللہ سے مانگتے رہتے تھے کہ خدایا ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ جنت اچھی کر دے، اللہ حشر میں ہمیں تکلیف نہ پہنچے. یہ بندگی کا کمال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن نے سب کو بتایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ تم سب جنتی ہو. لیکن یہ 10 آدمی نے اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی کہ گنی نہیں جا سکتی. اسی لیے انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ جنہیں مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وگرنہ تو سبھی کو بشارت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ہی کہا ہے کہ ہم جنت میں بھیجیں گے، تو سب کو ہی بشارت ہو گئی. لیکن انہیں عشرہ مبشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں بار بار بشارت ہوئی، بار بار کہا گیا. اور ان عشرہ مبشرہ میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس بشارت پر اتنا بھروسہ ہو جائے، یقین ہو جائے کہ وہ اللہ سے دعا مانگنے سے باز رہا. یہ چاروں خلفاء رضی اللہ عنہ میں، انہی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ 5ویں ہیں، چھٹے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی تھے اور سالے بھی تھے. 7ویں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، اور بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام، بہت قدیم میں اسلام قبول کیا تھا، اللہ کی راہ میں ستائے گئے، ہجرت کی، بدر میں شامل ہوئے، احد میں ہوئے، خندق میں تھے، حدیبیہ میں تھے،
جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے، ان میں تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور وفات سے کچھ دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوش تھے، ان سے باتیں فرماتے رہے، بڑے پائے کے آدمی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ عشاء میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی تو ان لوگوں کا خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید تشریف نہ لائیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ کوئی نبی دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اپنے امتی کے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھ لے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں خیال ہوا کہ وہ یہ علامت تھی جو آج پوری ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی جگہ اپنے بعد جو 6 آدمی تھے خلافت میں ان کے لیے ان کا نام رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ، ابو عبیدہ بن الجراح تھے، یہ 8ویں آدمی تھے عشرہ مبشرہ میں، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، یہ 10 کے 10 آدمی عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ اللہ سے یہی دعا مانگتے رہے کہ خدایا آخرت اچھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کتنا بڑا درجہ تھا، اس کے باوجود وفات سے پہلے آخری جو حج کیا ہے، جب جا رہے تھے مدینہ منورہ تو لیٹے ہوئے تھے زمین پہ ایک جگہ، خیمے لگے تو سونے کے لیے لیٹے، اور لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اب عمر بڑا کمزور ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، جسم میں طاقت اتنی نہیں رہی، اور اللہ اس کی رعایا بہت پھیل گئی، مملکت بڑی وسیع ہو گئی، ارے پروردگار مجھے اپنے پاس بلا لے اس حال میں کہ لوگوں کا کوئی حق میرے ذمے نہ بنتا اور نہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو، خدایا مجھے بلا لے اپنے پاس۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے خیمے سے آواز آ رہی تھی، ہم سن رہے تھے، ہم نے جا کے ان سے پوچھا یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سوچ سمجھ کے ہی مانگ رہا ہوں، اب بہت میری رعایا پھیل گئی ہے اور اللہ کی مخلوق بہت ہو گئی ہے۔ یہ اس کے باوجود بیت اللہ کو دیکھا، حجر اسود پہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ اگر عمر کی قسمت میں یہ ہے کہ یہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جائے گا تو میری درخواست ہے میری تقدیر بدل دے، اور اللہ مجھے ایمان کے ساتھ ان لوگوں میں سے لے کے جا جو تیرے دوست اچھے بندے ہیں، سعداء میں سے، اشقیاء شقی لوگوں میں نہ ہو جاؤں۔ یہ بندگی ہی ہے نا، اور کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود وفات سے پہلے کہا کہ میرے مال کا حصہ 1/3 حصہ اس میں سے الگ کر دینا اور یہ سب بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دے دو، یہ سارا ان میں تقسیم کر دو۔ اور پھر اس کے باوجود کہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت کی، فرمایا 4-4 ہزار اور بھی انہیں دے دینا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ بندگی کا کمال ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور جس عذاب کا ہم نے وعدہ کیا ہے، جس عذاب سے ہم ڈراتے ہیں، دونوں ترجمے ہو گئے نا، ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ چیزیں دکھا دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور بری بات کے جواب میں وہ کہیے جو اچھا ہے، بس وہ کہتے رہیے جو اچھی چیز ہے، برائی کے مقابلے میں اچھائی کرتے ہی رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں اللہ نے حکم دیے، یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیے، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ آپ اچھائی کرتے رہیے برائی کے مقابلے میں، دونوں کے مقام الگ الگ ہیں۔ ایک ہے جہاد اللہ کی راہ میں، کافروں سے لڑنے کا مقام، جو کافر لڑنے کے لیے آئیں ان سے آپ بھی لڑیے تاکہ اللہ کا دین مغلوب نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ کفر اور شرک غالب آ جائے اور اسلام مٹ جائے، وہ الگ چیز ہے۔ اور ایک اپنی ذات کی حیثیت میں اللہ نے فرمایا جو برائی کرتے ہیں آپ سے، آپ اچھائی کرتے رہیے۔ نحن اعلم بما یصفون، اور ہم خوب جانتے ہیں جو بےہودہ باتیں یہ لوگ آپ کے متعلق کرتے ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے جو یہ کچھ بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جادو کرتے ہیں، الیاذ باللہ کوئی کہتا ہے اسی صورت میں آیا کہ وہ انہیں دماغ کا کچھ معاملہ ہے اور وہ جنون ہے، پاگل پن ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم خوب جانتے ہیں، لیکن آپ اخلاق کے اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ کو ان کے مقابلے میں اچھی طرح پیش آنا ہے، آپ کو ان کے مقابلے میں اچھائی کرنی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں
یہ ان کی محبتیں، ان کا درگزر فرمانا اتنی بڑی چیز ہو گئی کہ لوگوں نے جب بھی ان کے ساتھ برائی کا سوچا انہوں نے اچھائی کا ہی ثبوت دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ بڑی عزت والے آدمی ہیں اور آپ کے والد بھی اتنی عزت والے تھے، یعنی عبداللہ جو تھے وہ بھی بڑے اوصاف کے مالک تھے، بڑی خوبیاں تھیں ان میں اور آپ میں بھی بڑی خوبیاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ حالانکہ اس دن پورے مکہ والے شہر فتح ہوا تھا جنگ سے، جہاد سے، امن سے فتح نہیں ہوا مکہ مکرمہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں یہ بحث لکھی ہے کہ مکہ مکرمہ جو فتح ہوا ہے لڑائی سے ہوا ہے یا مکہ فتح ہوا ہے صلح سے، اور ہماری دلیل یہ ہے، ہم کہتے ہیں مکہ مکرمہ جنگ سے فتح ہوا ہے، لڑائی سے فتح ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کی امن اور اس شہر کی امن کی حیثیت آپ نے فرمایا کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، اور میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے اجازت دے دی جائے لڑائی کی، اور چند گھنٹے کے لیے خدا نے میرے لیے اس کی حیثیت ختم کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ لوٹ آئی ہے، اور اب اس شہر میں وہی جنگ کرے گا جو ظالم ہوگا۔ اسی لیے یزید نے جب فوجیں بھیجی تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض لوگ جو اس وقت تھے اور تابعین، انہوں نے کہا اس سے کہ مت بھیجو فوجیں۔ اسے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لڑے تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا تھا، تیرے لیے جائز نہیں قرار دیا۔ تو جب وہ شہر فتح ہوا ہے جنگ سے تو اس شہر کے جتنے بھی رہنے والی آبادی تھی وہ سب کی سب غلام ہو گئی فتح کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ سارے غلام تھے، اسی لیے آپ نے انتم الطلقاء، تم سب کو میں نے آزاد کیا۔ تو جو فتح مکہ کے موقع پہ آزاد کیے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں طلقاء، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا۔ اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے جب یہ کہا کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کی صلح کرا دیتے ہیں تو یہ گئے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور نے کہا تم علی رضی اللہ عنہ سے کیوں لڑتے ہو؟ انہوں نے کہا خلافت کا معاملہ ہے اور علی رضی اللہ عنہ خلافت کو شورا میں لے جائیں، شورا کو دے دیں، شورا جس کو بھی خلیفہ بنائے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم جا کر علی رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ چلے اور انہیں راستے میں عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ مل گئے، وہ شام کے فقیہ تھے، بہت بڑے بڑے سمجھدار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا ابو الدرداء ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، میں تم دونوں سے پوچھتا ہوں کہ آخر تم کس حیثیت میں، کس کیپیسٹی میں جا کے علی رضی اللہ عنہ کو کہو گے کہ وہ شورا میں آئیں؟ وہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ علی کس درجے کے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ہیں، پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، پھر وہ بدر میں رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے انہیں منتخب فرمایا ہے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، حدیبیہ میں رہے ہیں، اور یہ سارے فضائل ان کے گنواتے رہے اور کہنے لگے معاویہ کی بات کرتے ہوئے یہ تو طلقاء میں سے ہیں، یہ تو آزاد ہوئے ہیں فتح مکہ میں، یعنی اس دن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کی دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ حدیبیہ کے سال میں، ایک یہ۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اس دن آزاد کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ان کا شورا میں کیا دخل ہے؟ شورا میں تو مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ۔ تو لفظ یہ آئے ہیں کہ فتاوا، دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، رجوع کیا اپنی طرف سے۔ ابو الدرداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے، انہوں نے کہا آپ نے بات سچ کی، ہمارا دھیان، ہمارا خیال ادھر نہیں گیا۔ تو اس لیے مکہ مکرمہ اس کو تو اللہ تعالی نے لڑائی کے ذریعے فتح جب ہو گئی اللہ تعالی نے دے دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سب کو آزادی کا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہمیں خوب معلوم ہے یہ جو کچھ آپ کے متعلق کہتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اور آپ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، اللہ شیطانوں کی چھیڑ سے، شیطان مجھے چھیڑیں، خدایا میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا اللہ تعالی نے سکھائی ہے ہر اس انسان کے لیے
جو شیطان کے اثر میں آ جاتا ہے. ہمزہ کہتے ہیں کسی چیز کے چبھونے کو، ٹوکا دینے کو. پسلیاں جو ہوتی ہیں ان میں انگلی مارنا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے دعا مانگیے اور کہ یہ پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مجھے تنگ کرنے لگے، شیطان مجھے اکسانے لگے تیری نافرمانی پہ، شیطان مجھے تیری نافرمانی پر لانے لگے. اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ، اور اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں رب اے میرے رب کہ ان یحضرون، کہ اے اللہ شیطان میرے پاس آیا کریں، خدایا اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور اس سے مطلب کیا کہ دین کے متعلق جب سوال اور جواب ہو اس میں کسی انسان کو غصہ آئے، لڑائی ہو پڑے، اس پر اللہ تعالی نے سکھایا کہ برے کا جواب اچھائی سے دو. دین کے معاملے میں لوگ تم سے بحث کریں، رد و قد کریں، لڑائی کریں تو شیطان یہ کوشش کرے گا کہ تمہیں اکسائے، اور شیطان یہ کوشش کرے گا کہ تمہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کمزور کر دے. اور جو تمہارے مخالفین ہیں وہ دیکھ لیں کہ تم میں ضبط نفس نہیں ہے. اللہ نے کہا مجھ سے مانگتے رہا کرو اور کو اعوذ بک رب ان یحضرون، اور اللہ میں اس بات کی بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آیا کریں، حاضر ہو جائیں میرے پاس، یعنی آ کر مجھے تیری نافرمانی سکھائیں. اسی سے ملتے جلتے الفاظ اس حدیث میں آئے ہیں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے رات کو کبھی کبھی نیند نہیں آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہا کرو. اس لیے یہ دعائیں یاد کرنے کی اور پڑھنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتا رہے کہ اللہ اے پروردگار اعوذ بک رب ان یحضرون، اے پروردگار میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں. اور اس آیت میں الفاظ کی ترتیب اللہ نے بدلی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں رب اے رب، اے پروردگار. اور اگر عبارت سادہ عربی کی ہوتی تو یہ ہوتا کہ رب اعوذ بک، رب پہلے آ جاتا کہ اے رب میں پناہ مانگتا ہوں. لیکن اللہ تعالی نے اعوذ بک کے بعد رب کا لفظ لائے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ پناہ حقیقت میں ہماری ہی ہے. ہم جب بچا لیں پھر شیطان کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ کسی کو چھیڑ سکے اور تنگ کر سکے. حتیٰ، یہاں تک کہ یہ جو درمیان میں دو آیتیں آئی ہیں نا 97 اور 98، یہ تو درمیان میں بات آ گئی کہ آپ یوں دعا مانگا کیجیے. اصل بات جو ہے وہ 96 کی تھی کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اور برائی کے مقابلے میں آپ اچھائی کرتے رہیے. نحن اعلم بما یصفون، اور ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بےہودہ باتیں آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کی شان کے متعلق بےہودہ جملے کہتے ہیں. یہاں سے بات آگے آئی ہے 99 میں حتیٰ، یہاں تک کہ. اس کا تعلق اس سے بنتا ہے حتیٰ کا، وگرنہ اس حتیٰ کا تعلق، حتیٰ تو کسی چیز کی انتہا کے لیے بولتے ہیں نا، کہ میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کی دم بھی کھا گیا. حتیٰ انتہا کے لیے آتا ہے نا. میں اس سے لڑا حتیٰ کہ اسے گھر سے محلے سے ہی نکال دیا. تو حتیٰ کسی چیز کی انتہا کے لیے. تو یہاں کیا ہے کہ اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو، یہاں تک کہ. یہ پھر ربط نہیں بنتا آیات کا. اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہ جو درمیان میں دو آیتیں ہیں نا 97 اور 98، یہ دونوں آیتیں تو اللہ تعالی نے سکھائی ہیں دعا کے لیے، درمیان میں بات آ گئی تھی. وگرنہ اصل یہ ہے کہ 96 نمبر آیت کے آخر پہ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں اچھی طرح پتا ہے یہ کفار مکہ آپ کی شان میں کیا کیا بےہودہ جملے کہتے ہیں. حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا، یہ بکتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت، ان میں سے کسی کی موت آ جائے. تو یہ جو درمیان کی دو آیتیں یہ جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں، یعنی درمیان میں ایسی چیز کا آ جانا جو اصل سے تعلق نہیں رکھتی. تو یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آ جائے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے قالا، کہتا ہے رب ارجعون، اللہ مجھے لوٹا دے.
اس آیت میں عربیت کے اعتبار سے آپ غور کریں تو ارجعون یہ جمع کا صیغہ ہے، اور رب پروردگار یہ رب کے لیے، اور قالا اس ایک نے کہا. ایک آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں لوٹا دیں، تو یا تو بہاری ہو کہ ہمیں یہ کر دیں، ہم جا رہے تھے. لیکن عربوں میں یہ سٹائل نہیں ہے، کبھی کبھار بعض قبیلوں میں ہوتا ہے. وہ جو تھے وہ جمع کا لفظ بولتے تھے واحد کے لیے عزت کے اعتبار سے. تو اس لیے یہاں پر وہ جو کہتا ہے رب ارجعون، وہ ایک بولا کہ اللہ ہمیں لوٹا دے، تو یہ کہہ ایک رہا ہے اور جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ ہم سب کو لوٹا دیں. تو کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ عزت کے لیے رب بولا کرتے تھے. یہ وہی بات ہو گئی پھر تو، یہ لکھنؤ والے یہ سارے ہم ہی بولتے ہیں نا، وہ اپنی عزت اپنے احترام کے لیے. لیکن یہ رائے کمزور ہے، اس لیے کہ عربوں میں عام طور پر ایسی چیز نہیں تھی. زیادہ وزنی رائے ان مفسرین کی ہے جو کہتے ہیں رب ارجعون کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اتنی بار کہا کہ تکرار ہو گئی. بار بار کہتا ہے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، واپس بھیج دے، واپس بھیج دے. تو چونکہ متعدد مرتبہ کہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ بار بار آپ کا مذاق اڑاتے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی پہ موت آ جائے تو بار بار پھر درخواست کرتا ہے کہ اللہ ایک بار اجازت دے دے، اے خدا چھوڑ دے، اے خدا جانے دے، مجھے کیا کرنا ہے بھی جا کے، لعلی شاید کہ میں اعمل صالحا نیک کام کروں، میں بھلا کام کروں، فیما ترکت جو کچھ میں اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں نا، اپنی اولاد، مال، پیسہ، اللہ اس کے ذریعے میں اچھا کام کروں گا، ایک بار مجھے بھیج دے. اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، انہا کلمتن یہ بات ہی ہے بس، ہوا قائلھا جس کو وہ دہرا رہا ہے، کہنے کی باتیں ہیں، بس بات کہنے کی ہے، کہہ رہا ہے ہرگز ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے. آپ اس آدمی کی حسرت کا اندازہ کیجئے جو موت کے وقت یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک بار واپس بھیج دے، اور لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ شاید کہ میں کچھ بھلے کام کر رہا ہوں جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ہوں دنیا میں، وہ پیسہ میں تیرے راستے میں شاید اب جا کر خیرات کر دوں، وہ اولاد اس کی تربیت اچھی کر دوں، وہ جو زمینیں چھوڑ آیا ہوں، وہ جو گھر بنا کر چھوڑ آیا ہوں، وہ جو لوگوں میں گمراہ کن نظریات، ان ساری صلاحیتوں کو جو تو نے مجھے دی تھی اور تیری نافرمانی میں استعمال ہوتی رہی، ایک بار مجھے بھیج دے، فیما ترکت جو کچھ میں نے بھیجا ہے خدایا میں اس کو تیری فرما برداری میں استعمال کروں گا. اللہ نے کہا کلا انہا کلمتن ہوا قائلھا، بس یہ ایک بات ہے جو کہنے والے کہتے ہیں، بس یہ ایک جملہ ہے جو کہنے والوں نے کہا، بس ایسے کہنے کی باتیں ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہم اب بھی اسے بھیج دیں تو یہ ظالم جا کر پھر ہماری نافرمانی ہی کرے. یہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ، یہ حسرت ہے اس کافر کی جس کے پاس اب کوئی ذریعہ نہیں، کیا کرے؟ اب آخرت کا عالم کھل گیا نا، اب پتا چلا کہ اللہ کی نافرمانی کتنی سخت پڑتی ہے. اسی لیے جو آدمی بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، موت کے وقت سب چیزیں سامنے آ جاتی، اور موت سے پہلے سب معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا شمار کن میں ہے، اللہ کے دوستوں میں یا اللہ کے دشمنوں میں. یہ سب چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ اس وقت پتہ چلتی ہیں جب موت کا ایسا پنجہ پڑ جاتا ہے کہ اب وہ آدمی کچھ کر نہیں سکتا. اسی لیے متعدد واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع ہی نہیں ہو سکتے کہ موت سے پہلے، مرنے سے پہلے اب تک بھی، ہمارے اس دور تک بھی، اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی وفات آئی اور وفات سے پہلے انہوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ پتہ چلا آخرت کا عالم کھل گیا. کسی نے کہا یہ دیکھو میرے مہمان آ رہے ہیں، کسی نے کہا دروازے کو کھول دو، کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں یوں دیکھ لیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسے پیش ہوا ہوں. اور یہ چیزیں اب تک بھی ہیں. وہ موت کی زندگی ایسی ہے، جب ہاتھ اس کا پڑتا ہے موت کے بعد کی زندگی کے متعلق تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کا کتنا فرما بردار اور کتنا نافرمان رہا.
یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کلمہ طیبہ، اور چپ ہو گئے۔ تو کسی نے کہا پھر کہ کلمہ پڑھ لیں، تو انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں، میں نے ایک بار پڑھ لیا تھا، اور مجھ سے فلانے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور آخری کلام اس کا یہ ہو تو پھر وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو خدا اس سے جنت میں بھیج دے گا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تمہارے سامنے پڑھ لیا، مجھے مرنے دو گے یا نہیں؟ اور پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لوگ چپ رہے حتیٰ کہ انتقال ہو گیا۔ یہ ایسی ہی چیزیں بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو احساس بھی ہو جاتا ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اب یہ چیزیں ہیں۔ مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیہ کے تھے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے، اور بھوپال کی خانقاہ ان کی بہت مشہور تھی، بڑے فاضل آدمی تھے، اور اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے ان کے سوانے میں، اور لکھنے والے بھی مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جو اتنے یعنی ان معاملات میں محتاط تھے کہ ذرہ بھر مبالغے کی بات نہیں لکھتے تھے، اور پیری مریدی جو آج کل چلی ہوئی ہے اس سے کوسوں دور تھے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح کی اہلیت کے باوجود بیعت نہیں کرتے تھے، اس لیے کوئی سلسلہ تصوف کا یہ وہ چیزیں انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہی نہیں، اور ہم نے ان سے پوچھا تو ہنسنے لگے، فرمایا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کٹڑ وہابی ہیں اس معاملے میں۔ تو خیر وہ ان کا اپنی ارشاد تھا، انہوں نے حضرت کا لکھا مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اپنے ایک دوست مولانا عمران صاحب کے حوالے سے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت لیٹے ہوئے تھے اور کئی مہینے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اشارہ مل گیا ہے، بس اب ہمارے کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، اب سگنل ہمیں دے دیا گیا ہے اور ہم تو جانے والے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے اپنے بچوں سے، جب لیٹے ہوئے تھے آخری وفات کے وقت، تو کہنے لگے دیکھو میری روح اب نکل رہی ہے، اور پھر کہنے لگے پاؤں سے نکل گئی، گھٹنوں تک پہنچ گئی ہے، پھر کہنے لگے اب کمر تک پہنچ گئی ہے، پھر کہنے لگے اب جسم اتنا بیکار ہو گیا ہے، اتنا کارآمد ہے، اور پھر فرمایا اچھا بھئی اب دل تک پہنچنے والی ہے تو میں جاتا ہوں، اور کلمہ پڑھا اور سب کو سلام کیا اور تھوڑی دیر میں انتقال ہو۔ مرنے والے ایسے بھی مر جاتے، یہ بھی موت ہے نا۔ اور جو دشمنی ہوتی ہے خدا کے ساتھ، پھر ان کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بھی کبھی کبھی پتا چلتا ہے، اور پھر جب مار پڑتی ہے تو پھر اس کا احساس جو ہوتا ہے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور پتا چلتا ہے کہ اس انسان کو کیا چیز نظر آنے لگی ہے یا کیا ہونے لگا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ موت کے وقت یہ کہتا ہے، اور سورہ واقعہ میں آیا ہے اللہ نے کہا وہ جو مرنے والا ہے ہم اس کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ تم جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تم اتنا قریب نہیں ہوتے، ہم اتنا اس کے قریب ہوتے ہیں، کیوں نہیں تم اس کی جان کو لوٹا لیتے، کیوں تم اس کی روح کو نہیں روک لیتے کہ نہ مرے، تم کچھ کر سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے یہاں فرما دیا کہ جب ان کی موت آتی ہے کسی کافر کی، بار بار کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو چیزیں میں نے چھوڑ آیا ہوں پیچھے خدایا اس میں کوئی نیکی کر لوں، کلا ہرگز نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نیکی کرو، اور غنیمت جانو نیکی کرنے کو قبل اس کے کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے اور موت آ جائے، اور قبل اس کے کہ تمہاری صحت ختم ہو جائے اور تم بیمار پڑ جاؤ، اور تمہاری جوانی ختم ہو جائے اور تم بوڑھے ہو جاؤ، اور قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری فرصت ختم ہو جائے اور تم مصروف ہو جاؤ۔ فرصت کی جو وقت ملتا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ کو یاد کرے، خدا کی کتاب پڑھے، تلاوت کرے، اپنی زندگی کے اوقات کو برباد نہ کرے۔ فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، بات ہے بس کہتے رہے، تجھ سے پہلے بھی کئی ایک کہنے والے تھے، ہمیں پتا ہے نا کہ دنیا میں تمہیں بھیج دیں تو پھر وہی جا کر کرو گے جس چیز کو چھوڑ کے آئے ہو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے برزخ پردہ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جس دن یہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے۔
برزخ کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے۔ 3 عالم ہیں، ایک اس دنیا کا، ایک آخرت کا، اور ان دونوں کے بیچ میں جو دنیا ہے وہ ہے برزخ۔ اور برزخ کہتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو، روک کو۔ سورہ رحمان میں بھی ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پانی اور بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان پردہ ہے، رکاوٹ ہے، وہ پانی ایک دوسرے پہ غالب نہیں آتے، ہم انہیں غالب آنے نہیں دیتے۔ سورہ فرقان میں بھی آگے آ رہا ہے برزخ کا لفظ، یہاں بھی اللہ نے فرمایا برزخ۔ تو اور شریعت کی اصطلاح میں مرنے کے وقت کے بعد سے لے کے قیامت تک کے اٹھنے کے درمیان کا جو زمانہ ہے یہ برزخ۔ ایک آدمی آج مر گیا 2005 میں، اور قیامت آئی فرض کر لیجئے 3000 میں، تو یہ جو 95 سال کی زندگی ہے اس کی، قبر کی یا آخرت کی، یہ اس کا برزخ ہے۔ اور وہاں پر چونکہ دن رات تو ہوتا نہیں، زمانہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اس لیے اس پہ یہ اشکال نہیں آتا کہ فلاں آدمی کا لاکھوں سال کا برزخ ہے اور فلاں کا کروڑ سال کا ہے، بلکہ وہاں پر دن رات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ٹائم ایک رفتار سے ایک چیز سے چلتا رہتا ہے۔ اور عالم برزخ کو ہی عالم قبر کہتے ہیں، قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ اور اس پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے کہ برزخ ہے۔ عالم برزخ کا انکار نہ صرف یہ کہ کسی آدمی کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے نکال دیتا ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیا کہ اللہ نے فرمایا ان کے بعد ان کے لیے ایک اور جہان ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب کہ لوگ زندہ کیے جائیں۔ تو اس دن تک کا مطلب ہے اس سے پہلے پہلے، تو وہ پورا عالم برزخ ہے۔ اور شریعت جو بتاتی ہے یہ جو قبر ہے صرف مٹی کا گڑھا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پوری دنیا ہے۔ جو شخص بھی مرتا ہے وہ اس قبر میں پہنچ جاتا ہے، مر کے انسان ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس دنیا سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اور جو جسم ہے انسان کا وہ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، مگر روح کو تو نہیں نہ ہوتا۔ اس لیے روح جو ہے اس کو اس جسم کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس عالم برزخ پر بحث کی ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور پھر وہ عالم برزخ کا بھی بتاتے ہیں کہ برزخ میں پہنچ کے بھی لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تفصیل تو اگر کسی نے دیکھنی ہو تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں دیکھ لیں، حجت اللہ البالغہ کی بالکل ابتدا میں آتا ہے۔ لیکن لوگ جس طرح کی زندگیاں یہاں گزارتے ہیں ویسا ہی عالم برزخ میں، قبر میں، اس عالم میں ان کا انجام ہوتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کہ ورأیت طائفۃ من اہل اللہ، اور میں نے عالم برزخ میں اللہ کے جو اچھے بندے تھے ان کی ایک جماعت کو دیکھا، اولیاء اللہ کی، عالم کشف میں۔ اور کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا تو ان کی روحیں جو تھیں وہ ایسی ہو گئی تھیں جیسے ایک کھڈا، ایک گہرا، کیا کہیں کھڈے کو کیا کہتے ہیں، گڑھا، ایک گڑھا جس میں ان کی روح بھر گئی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ممتلیۃ ماء راکدا، ایسے ہو گئی تھی جیسے پانی سے گڑھا بھر جاتا ہے، اور اتنا گہرا پانی کہ اس کو ہوا حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ ہوائیں چلتی ہیں مگر پانی اپنی جگہ پر ساکن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو میں نے دیکھا قطعۃ من النور، اور جتنا سورج بلند ہوتا ہے تو وہ دوپہر میں سورج کی کرنیں اس پانی پر پڑیں۔ تو میں نے اہل اللہ کو دیکھا، اولیاء اللہ کو، ان کی روحیں اتنے نور میں بھری ہوئی تھیں
کہ وہ نور جو تھا اس کی وہ کھڈا جو تھا وہ گڑھا جو تھا وہ نور کا حصہ بن گیا. میں نے ان کو عالم برزخ میں دیکھا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نور کس چیز کا تھا؟ یا تو ان کے اعمال کا نور تھا جو انہوں نے اللہ کے لیے کیے، تو آخرت میں ان کی روح اپنے نیک اعمال کے نور میں چلی گئی، اس گڑھے میں گئی، اور اس پہ جو ان کے نیک اعمال تھے اس کے اتنے انوار نازل ہوئے کہ وہ روح اور وہ نور گویا ایک ہی ہو گئے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یا یہ نور تھا یادداشت. یادداشت کا لفظ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حجت اللہ میں، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا نہیں، حالانکہ کتاب حضرت نے عربی میں لکھی. اور ہندوستان میں معذرت اور معافی کے ساتھ کم ہندوستانی ایسے ہیں جنہوں نے عربی وہ لکھی ہو جو عربوں کی عربی، ورنہ ہندوستانی عربی لکھتے ہی ہیں. اب ای میلز پڑھا کریں نا، ہندوستانی انگلش بھی تو ہے نا، وہ بھی سامنے نظر آتی ہوگی. جیسے ہم انگلش لکھنے لگے، فرض کر لو تو کیا لکھیں گے؟ تو یہی ہندوستان میں عربی کا بھی حال. مگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو عربی لکھتے ہیں، اگر زبان کا ذوق ہو اور زبان سے لطف آتا ہو پڑھنے میں، تو پھر کمال کی عربی لکھتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ایسے جملے لکھتے ہیں، آدمی پڑھ کے مزہ لیتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ دیکھو جملہ کیسا زبردست. اردو ادب بھی ہے نا، اردو ادب میں بھی بعض لوگ اتنی اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں ادب عالیہ میں شمار ہونے کے قابل ہے. کلاسیکل ورک جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وہ جو اردو لکھتے ہیں نا، اسے پڑھ کے مزہ آتا ہے کہ واہ بھائی یہ اردو صحیح حضرت نے لکھی ہے. تو ہر زبان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے عربی میں، بلکہ بڑا اچھا کیا، ہم جیسے لوگ تعریف ہی اس کی کیا کر سکتے ہیں. مگر اس جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے یادداشت کا یہ نور ہے. یادداشت سلسلہ نقشبندیہ کی اصطلاح ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت تھی خواجہ عبداللہ خرد رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کی بیعت اپنے والد سے تھی، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے خواجہ خرد رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ تھے خواجہ معصوم صاحب کے، اور وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ سارا سلسلہ یوں چلا. یادداشت کہتے ہیں ان کی اصطلاح میں اس چیز کو کہ کوئی آدمی اللہ کو نہ بھولے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں بھی مصروف رہے، اور اللہ تعالی کی ذات پاک کی طرف اس کی توجہ رہے مکمل طور پہ. یہ ہے یادداشت. تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ جو نور تھا، یا تو اس کے اعمال کا ان اولیاء اللہ کا، یا جو وہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ان کی روح کو پیدا ہو جاتا ہے کہ روح ہر وقت اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے، یہ اس یادداشت کا تھا. اور پھر کہتے ہیں یا یہ پھر میں نے وہ نور دیکھا ہے جو اللہ کی رحمت کا نور تھا، ان پاک بندوں پہ نازل ہوا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کے بعد بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ عالم برزخ ہے کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں میں فرشتے کی قوت غالب ہوتی ہے اور بعض میں جانور پناہ غالب ہوتا ہے. پھر اس کے کیا کیا مدارج ہیں، برزخ میں کیسے اس کی تفسیر ہوتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری چیزوں کو تفصیل سے لکھا ہے، وہاں پر دیکھ لینا چاہیے حجت اللہ البالغہ میں. اور وہ کئی قسمیں 4-5 قسموں میں ذکر کرتے ہیں کہ عالم برزخ میں پہنچ کے روح کا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالی نے بس اتنا بتایا ہے کہ ان کافروں کو اس دنیا سے جب لے جاتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اس دنیا کے بعد ایک اور جہان ہے جو برزخ کا ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ہم انہیں رکھیں گے اس میں اس وقت تک جب تک کہ یہ لوگ دوبارہ پیدا ہو جائیں. دوبارہ جب انہیں زندگی ملے گی پھر وہ روح ادھر کو منتقل کر دی جائے گی. اس عالم برزخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے جو ہیں ان کی روحیں پرندوں میں رکھی جاتی ہیں. وہ پرندے اڑتے ہیں جاتے ہیں اور شام کو جب وہ واپس آتے ہیں ہوتا ہوگا کوئی وقت وہاں جسے شام سے تعبیر کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے عرش کے سائے میں آرام کرتے ہیں. وہ دن کو جاتے ہیں جنتوں میں گھومتے رہتے ہیں. اور اسی طرح جو انسان جس درجے کا ہوتا ہے وہاں اسے رکھا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی روحیں وہاں پہنچ کے فرشتوں میں شامل کر دی جاتی.
تو جس طرح دنیا میں فرشتے آتے ہیں کام کرنے، موت کا ایک نظام ہے، فرشتے آتے ہیں روح نکالنے، فرشتے آتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے، فرشتے آتے ہیں لوگوں کو برے کاموں سے روکنے کے لیے، فرشتہ آتا ہے کسی سے بات کرتا ہے الہام کے لیے، فرشتہ آتا ہے کسی آدمی کو حادثے سے بچا لیتا ہے، وہ روحیں بھی ایسے ہی آتی. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کے لوگ کبھی کبھی گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یا اپنی بات سے تشریح میں عرض کر رہے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے فلاں بزرگ کی روح آ گئی اور انہوں نے میری مدد کی، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، اس بزرگ کی عبادت کرنے لگتا ہے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے کہ اس روح نے ایسے مدد کر دی تھی، بلکہ وہ فرشتوں کے حکم میں آ گیا تھا. تو فرشتوں کے جیسے اللہ نے بھیجا کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہونا ہے اور اس آدمی کو تم بچا لو. اس نے دیکھا وہ روح آ گئی ہے مجھے بچا رہی ہے، تو اگر اس روح کی عبادت کرنی ہے، کل کو فرشتہ نظر آئے پھر اس کی بھی عبادت کرنی ہے، تو دونوں شرک کی قسمیں ہو جائیں گی. تو لوگوں کو اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا اور ان کے بعد برزخ کا ایک عالم ہے، الی یوم یبعثون، ہم انہیں رکھیں گے اس دن تک کے لیے جس دن انہیں دوبارہ کھڑا کر دیں، پیدا کر دیں حساب کے لیے.